جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 83 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم اور عابد کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا کہ ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کرا کے جا. سبحان اللہ. یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے پھر کیا ہوتے ہیں، پھر وہ عالم بن جاتے ہیں نا. تو پھر عالم کی یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوگا، وہ کتنی لوگوں کی وہ سفارش کروائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نافع بخش علم عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جس سے اللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ انعام آیت 46 to 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت دیکھیے، آیت 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے یہ نہیں سوچا، کیا تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی، دیکھنے کی طاقت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کوئی اللہ کے سوا معبود کون ہے جو تمہیں یہ لا کر دے دے؟ دیکھو کس طرح ہم طرح طرح کی آیات یا نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ کو پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل کی جو بصارت ہے نا، جو امپورٹنٹس جو کام کرتے ہیں وہ لے جایا جائے، تو اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو انہیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیں، آنکھوں کی روشنی اگر اللہ لے جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ہے وہ دے دے اس کو، یا کانوں کی سنوائی یا کانوں کا جو سننا پن ہے اگر وہ اللہ لے جائے تو کوئی دنیا کی طاقت ہے جو دے دے، یا دل کا کام کرنا یا دلوں میں ہدایت اتارنا اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی دے سکتا ہے کیا؟ تو آیت میں ذکر کیے گئی جو تینوں چیزیں ہیں وہ انسان کی جو باڈی ہے اس کی امپورٹنٹس پارٹس ہیں، اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. جب اگر یہ تینوں بیکار ہو جاتے ہیں تو جس انسان کا نظام یہ بگڑ جائے گا، یعنی کہ انسان کی باڈی کا جو نظام بگڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کی زندگی بھی کیا ہو جاتی، تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نے کان دیے تھے ہدایت کے لیے، ہدایت وہ سنتے نہیں ہیں. آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیکھنے کے لیے، ہدایت وہ دیکھتے نہیں ہیں. دل کیا تھا، ہدایت اتارنے کے لیے تھا، لیکن اس دل میں کیا ہے، کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہاں پہ تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح نشانیاں مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مشرکین کیا ہے، دراصل ان سب دیکھنے کے باوجود بھی حسد، ہٹ دھرمی اور غرور و تکبر سے کام لیتے ہیں اور ان آیات پر، اللہ کی آیات پر غور فکر نہیں کرتے ہیں. نصرف الآیات ثم هم یصدفون، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بار بار آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں. چاہے یہاں جو آیات ہیں نا، اس سے مراد قرآن کی جو دلائل ہے، قرآن کی دلیل ہیں لے لے، چاہے وہ آیات لے لے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری ہماری کائنات میں بکھیر رکھی ہیں، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، یا پھر چاہے انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے آپ کو غور کر لے، جو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات دی ہیں، نشانیاں دی ہیں کہ اللہ کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے کان ہیں نا، آپ دیکھیں آج سائنس بتاتے ہیں نا کس طریقے سے جو ہمارے کان ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں،
کہ پہلے آواز جو ہوتی ہے پھر وہ کانوں میں جاتی ہے، پھر پردوں تک جاتی ہے، پھر پردوں سے کہاں جاتی ہے، پھر دماغ تک پہنچتی ہے، دماغ سے سوچنے سمجھنے کی وہ جو طاقت ہوتی ہے پھر وہ اس کے ذریعے سے پھر انسان اس کو کر گزرتا ہے، افعال ہوتا ہے نا۔ تو کتنا زبردست یہ نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، اس کو غور فکر نہیں کرتا ہے۔ چھوٹے سی بالکل کانوں کے سوراخ سے کیا ہے اتنے بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کے لوگوں کو چشمے سے سیراب فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنی امپورٹنس دی ہے نا۔ اپنے ہاتھوں کی طرف انسان دیکھنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے، اپنے کانوں کی طرف اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا اللہ نے جو اس کو چیزیں دی ان پر اس کو غور کرنا چاہیے۔ سب کچھ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ان سب دینے کا جو مقصد ہے نا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ انسان اسے اچھے کام کرے، اور دینے والا جو ہمارا مالک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کیا کرے، اس کے بدلے میں اللہ کی شکر گزاری کرے۔ تو ان سب کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وقتی طور پر اللہ نے ہم سب کو ان چیزوں کو مالک بنا دیا ہے کہ کیا میں اس کا شکر گزار کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اگر شکر ادا نہیں کریں گے نا تو پھر پکڑ بھی ہو سکتی ہے ہماری۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ دراصل کیا ہے، شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دینے والے کو یعنی ہمارے رب کو، اللہ کو پہچانا جائے، اس کی توحید پر ایمان لایا جائے، اللہ کی ایک وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے نا اس پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ شکر گزاری ہوگا کہ اس آنکھ، کان، دل کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا۔ آیت 47، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تم پر اچانک سے یا بے خبری میں خبر آ جانے کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ آیت 46 سے 49 تک مشرکین جو مکہ تھے ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کا اسلوب ہے، یعنی کہ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا ہے، ان کو ڈرایا ہے، ان کو خوف دلایا ہے۔ پہلی چیز تو بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے کان، آنکھ اور دل جو تمہاری یہ جو اس کی سننے اور دیکھنے اور جو ہے محسوس کرنے یا سوچنے کی جو چیزیں ہیں وہی سلب کر لے، تو کوئی تمہارا اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان چیزوں کی تمہیں دے جائے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 47 میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر اچانک سے عذاب لے آئے تو کیا کوئی ہے جو تم کو بچا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے تم کو بچا لے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو تو اس عذاب کو ٹال دے۔ تو بغتتاً یہاں جو الفاظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بے خبری، اور اس سے مراد رات ہے۔ بغتتاً سے مراد وہ عذاب ہے جو اچانک اور کسی بھی پچھلے انفارمیشن کے بغیر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغتتاً مینس بے خبری ہوتی ہے، اور اس سے مراد رات ہے۔ اور بغتتاً کے معنی کیا ہے؟ وہ عذاب جو اچانک بغیر کسی اطلاع یا انفارمیشن کے آ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا جو الفاظ ہے جہرتاً، بغتتاً او جہرتاً جو آیا ہے الفاظ جہرتاً سے مراد کیا ہے؟ مینس خبرداری ہے، اور اس سے مراد دن ہے۔ تو جہرتاً سے مراد وہ ہے جو کسی پچھلے اشارہ یا انفارمیشن کے بعد آ جائے، یعنی کہ انفارمیشن دے کے آئے، اسے ایسے عذاب کو جہرتاً کہتے ہیں۔ تو کافر قوموں کو ہلاک کرنے والا عذاب تو رات یا دن یا پھر کھلے عام کبھی بھی آ سکتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ کہہ دیجیے کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تم پر اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک ہو یا اعلانیہ ہو، یا رات ہو یا دن ہو، یا بتا کے آئے یا بغیر بتا کے آئے، تو بجز ان ظالموں کے اور بھی کوئی ہے جو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی عذاب آتا ہے تو اس میں کون لوگ ہلاک ہوتے ہیں؟
صرف اور صرف ظلم کرنے والے۔ تو یہاں ظلم کرنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ رسول جو پیغامات لائے ان کو جھٹلایا۔ آیت 48، اور ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، تو جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جس کو رسول نے بات پہنچا دی وہ رسول پر ایمان لے آئے تو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آیت 49 دیکھیے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں عذاب ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ کیا تھے؟ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آیت 50، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس اسی کے حکم پر چلتا ہوں جو میری اور وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ اعتراف، عاجزی اور بے بسی ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نا آپ کے پاس کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات نہیں دیے نا، آپ کو بتا بھی چکے جیسے کہ پچھلی بار آیات میں کہ مشرکین مکہ یا جو بھی کفر کرنے والے لوگ تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کیا کیجئے، آپ نا یہ جو سونے کا سامنے پہاڑ ہے نا اس کو سونے کا کر دیجئے، یا پھر آپ پیسے والے کیوں نہیں، آپ غریب کیسے ہیں، آپ کے پاس تو سونے کے خزانے ہونے چاہیے، سونے کی جو ہے پہاڑ ہونے چاہیے، یا بہت جو سرسبز باغ ہوتے ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے باغ ہوتے ہیں، نہروں سے پر باغ ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے۔ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ کر کے دکھائیے، اس پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے، اس آسمان میں جو سیڑھیاں لگا دیجئے، تمام طرح کی ان کی مطالبات ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ آپ سے کبھی بھی بہت ساری نشانیاں مانگتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ نے تو جو روزی کے خزانے نا میرے حوالے نہیں کر دیے ہیں، اور میں اس سے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جو دے دوں، اور نہ ہی میں پہاڑ کو سونے کا بھی کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، اور نہ ہی میں ایسی بتا سکتا ہوں کہ عذاب وغیرہ کا وقت کیا ہے، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں کہ میں تمہیں بہت سارے جو ہے کرتب کا مظاہرہ کر کے دکھاؤں، اور میں تو صرف کیا ہے میرے طرف تو ایک وحی کی جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو نادان جو لوگ ہوتے ہیں نا، نادان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ بیکار سا تبصرہ رہتا ہے کہ جو شخص اللہ کا بندہ ہو یا عام انسان سے الگ و تھلگ ہو، یعنی کہ اب رسول آئے ہیں تو وہ کیا ہے عام انسان سے الگ تھلگ ہو، بالکل کامن سے نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کوئی بھی اگر ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، ہم عام انسانوں کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا دوست ہے یا اللہ کا قریب ہے، تو ہمارا یہ جو ہے ذہن بنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ معجزات ہوں گے، یہ جو کچھ مانگیں گے وہ ہو جائے گا، یہ جو بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، فوراً ہو جائے گا، اور یہ ان کے پاس جو ہے کچھ ایسے خاص ان کے پاس معجزات آتے ہیں، ان کے پاس کچھ خاص ایسے کرتب آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا بھی ایسی سوچ تھا، وہ سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اشارہ کریں تو پہاڑ سونے کا بن جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو زمین سے خزانے ابل پڑیں، اور وہ لوگوں کے جو ہے پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں بتا لیں۔ اسی طریقے سے جو آج بھی جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی ہے تو وہ بھی ایسے ہی اشارہ کرے تو پہاڑ سونے کا بن جائے، زمین سے خزانے اس کے لیے ابل جانے چاہیے، وہ پاسٹ میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، جو پاسٹ میں ہو چکا اس کی جو غیب کی خبریں ہیں وہ ہمیں بتا لے۔ وہ ہر جو غائب شدہ چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اس کی بھی اس کو خبر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، انسان ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو ایسا کوئی وہ معجزہ کرے کہ وہ زندہ بھی ہو جائے۔ اگر کوئی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی، وہ بھی اس کو بتا لینا چاہیے، نہ اس کو بھوک لگے، نہ اس کو پیاس لگے، نہ اس کے بیوی بچے ہوں، اور نہ وہ
بازار میں جائے، بازار میں خرید فروخت کرے، وہ ایک عام سی سمپل سی سادھارن سی زندگی نہ جیے، وہ کیا ہے، وہ بالکل الگ دنیا سے ہٹ کر جیے۔ تو اس طریقے کے جو ہے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رکھتے تھے، اور اس طریقے کی جو سوچ ہوتی ہے ہماری عام مسلمانوں میں یہی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی اگر اللہ کے بہت قریب ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کے جو تصور تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق وہ رکھتے تھے کہ وہ جب نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر وہ سننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جاننے کے لیے، سچائی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں ذرا غیب کی خبریں بتائیے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا عادت کے خلاف ان چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے تھے نا کہ سونے کا پہاڑ کر دیجئے یا زمین سے خزانے نکال دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا جیسا جب انہوں نے دیکھا تو پھر کیا ہو گیا، انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور عجیب غریب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر کے دکھائیں، کیونکہ سمپل سے زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سادھارن سی ایک سمپل سے انسان کی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بنانے والا بھیجا، بس ان پر کیا تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جو سمپل سی زندگی جیتے تھے، جو کھاتے تھے پیتے تھے، ان کی شادی بھی ہوئی، ان کے بچے بھی ہوئے، اور بازاروں میں بھی وہ چلتے پھرتے تھے، تو انہی سب باتوں کا یہاں پہ جواب دیا گیا ہے کہ جو تم مطالبہ کرتے ہو رسول سے کہ آپ یہ کرتب کر کے دکھائیے، یہ معاوضہ کر کے دکھائیے، وہ تو کیا ہے، وہ تو صرف اور صرف ایک رسول ہیں، ان کے طرف کیا ہے، بس ایک وحی کی جاتی ہے، اللہ کا پیغام بھیجا جاتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے معجزات۔ آیت 51، اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے جنہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کے پاس اس حال میں اکٹھا کیا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی نصیحت کا جو فائدہ ہے نا، انہی کو ہوگا جنہوں نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کیا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے آیت 51 میں کہ قرآن کی ہدایت کس کو ملے گی؟ قرآن کی ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس چیز پر یقین رکھا، جنہوں نے اس چیز پر ایمان لائے کہ ہم ضرور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے خبردار کر سکتے ہیں جن کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر وہ اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وہاں پر ان کا نہ کوئی بھی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کرنے والا۔ ایسا یقین رکھنے والے ہی لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے اور پھر انہی کی سیرت و کردار کی اصلاح ہوگی۔ آیت 52، اور جو لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ تمہارے حساب کی ان پر کوئی ذمہ داری ہے کہ تم انہیں دور کر دو تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت 52 to 55، فقراء کی عزت کی افزائی کا حکم دیا گیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ فقراء اور مسکین تھے۔ تو سرداران قریش وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی دولت اور اپنے جو ان کا عہدے تھے اسی کی بنیاد پر نا مکہ کے جو فقراء اور غریب اور غلام کو وہ بالکل نظر حقارت سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھنا ان کو اپنی وہ توہین سمجھتے تھے، اور معجزہ کی طلبی کے علاوہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ سرداران قریش کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ کیا کرے، سب سے پہلے اپنی مجلس سے ان فقراء اور یہ غریب اور مسکین لوگوں کو باہر نکال دیں۔ اور انہیں یہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ اگر ہم ایمان واقعی ایک نعمت ہے نا، تو یہ فقراء غریب کو کیسے مل گئی؟ اگر یہ نعمت ہے، یہ ہدایت ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ان غریب مسکینوں کو کیسے مل گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو ہمیں پہلے ملنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اپنی مجلس سے ان کو نکال دی، تب ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز جو ہے نا ایمان لانے والے کو اپنی مجلس سے، اپنی قربت سے محروم مت کیجیے گا،
وہ جب آتے ہیں تو ان کی عزت افزائی بھی کرے اور انہیں اللہ کی رحمت اور بخشش کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ ضعیف اور کمزور قسم کے صحابہ موجود تھے۔ روایت میں بھی آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، بلال، صہیب، عمار اور خباب رضی اللہ عنہم، یہ سب جو ہے صحابی جو تھے غریب اور مسکین اور ضعیف صحابی آپ کی مجلس میں رہتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ تو نام پھر سے سن لیجئے کہ پہلے ہیں سعد بن ابی وقاص، دوسرے ہیں عبداللہ بن مسعود، تیسرے ہیں بلال، چوتھے ہیں صہیب، پانچویں ہیں عمار اور چھٹے ہیں خباب، ٹھیک ہے، خباب رضی اللہ عنہم۔ یہ کچھ غریب اور مسکین جو ضعیف اور کمزور صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو وہاں سے جب قریش کے لوگوں کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اپنی قوم کے بدلے انہی کو اپنا لیا ہے؟ یعنی تم نے اپنی جو قریش کے بدلے ان غریب مسکین لوگوں کو اپنا لیا ہے۔ اگر تم انہیں اپنی مجلس سے نکال دو گے نا تو شاید ہم تمہاری اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب اور کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے اس لالچ سے بھگانے سے منع کر دیا کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں آئے۔ تو قریش کے جو سردار تھے نا، وہ غریبوں کے ساتھ مجلس میں ایک ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے دراصل ہر انبیاء، چاہے آپ نوح لے لیں، چاہے آپ کوئی بھی انبیاء لے لیں، تو پھر وہ دراصل جب پیغام لاتے تھے تو پیغام لانے والے، پیغام پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے وہ جو لوگ ہوتے تھے ہمیشہ معاشرے کے کمزور اور مظلوم اور فقیر لوگ ہی ہوتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اونچی سوسائٹی کے لوگ بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے کفار مکہ کا بھی یہ حال تھا۔ آیت 52، آیت 53، اور اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ کہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے انعام کیا؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، تو آزمایا ہم نے اسی طرح سے بعضهم، بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ تو کچھ لوگوں کی آزمائش ہوئی، فتنہ یعنی کہ آزمائش کی ہم نے، ٹھیک ہے، تو آزما لیے گئے۔ تو کیسے آزمائش ہوئی؟ آپ دیکھیے کہ جو غریب مسکین لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے میں غریب اور مسکین کیا، اور بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے اوپر اس طریقے سے ساتھ بیٹھنا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا وہ توہین سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ دوسرے جو گروہ ہیں، وہ جو معاشرے کے جو بڑے اور ریسپیکٹڈ جو لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے کیونکہ ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ غریب اور مسکین لوگ تھے۔ تو شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر ایمان لانے والے دراصل کیا تھے؟ کمزور مرد تھے اور عورتیں تھیں اور غلام تھے۔ تو قریش کے جو بڑے بڑے جو بہت سارے جو لوگ تھے، تو انہوں نے اسلام تو کچھ لوگوں نے قبول کیا، لیکن اکثر لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نہیں لائیں گے ایمان، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی اکثریت کیا ہے؟ جو غریب، کمزور اور معاشرے کے مسکین لوگ ہیں۔ تو اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، انہوں نے بھی جواب دیا تھا، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے وہ کیا ہے؟ معاشرے کے کمتر لوگ ہیں۔ سورہ ہود میں آتا ہے۔ تو جیسا کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ محمد کی اتباع بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ۔ تو ہرقل نے جواب میں کہا کہ رسول کی اتباع ایسے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور دراصل کیا کرتے تھے مشرکین مکہ؟ کمزور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو شروع میں اسلام لانے والے غریب اور مسکین تھے، اور چیز جو کفار مکہ کے لیے آزمائش بنی وہ کیا تھی؟ حق سامنے آنے کے بعد بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے
کہ ہم اتنے غریب مسکینوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ جائیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھتے، اللہ تبارک تعالیٰ تو انسان کا دل دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے رنگوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے کوئی بھی شکل، صورت، بناوٹ، لگژری، مال دولت، پیسہ نہیں دیکھتے، انسان کے اس کے تقویٰ دیکھتے ہیں، اس کا دل دیکھتے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ آیت 54، اور جب آپ کے پاس سے ایسے لوگ آئیں تو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر ضروری کر لیا، لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی نا سمجھی سے کوئی برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، تو اپنی اصلاح کر لے، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنین کا ذکر ہے جنہیں بھگا دینے کے بعد بڑے درجے کی قریش نے کی تھی نا، کہ یہ جو قریش نے کہا تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس سے بھگا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، تو انہی کی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں سلام کرنے میں پہل کرے، جب مومنین آپ کے پاس آئیں تو انہیں سلام کرنے میں پہل کریں، انہیں اللہ کی طرف سے سلام پہنچا دیں اور انہیں رحمت الہی کی بشارت دے دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی نہیں کہ انہیں اپنے یہاں سے نہ اٹھائیے، بلکہ ان کی عزت اور ان کا احترام کیجیے، ان کو ریسپیکٹ دیجیے۔ تو یہاں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ رب سے قریب ہونا، لیکن ان کا دنیاوی اسٹیٹس کچھ بھی بڑا نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایمان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے جو مہربان تھے، رحیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو بخش دے گا جو توبہ کر لے، جس نے اپنے پچھلی زندگی پر جو ہے ندامت کی، توبہ کری، اصلاح کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا گیا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی ہے، اور یہ بات اس کے پاس عرش میں لکھی ہوئی ہے، بخاری کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، بہت جوش مارتی ہے۔ کبھی بھی انسان نہ گناہ دیکھے، انسان کیا ہے، نسی ہے، انسان نسی سے ہے، وہ بھول جاتا ہے، بھول کے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن کبھی بھی اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا نا، اللہ ہمیشہ معاف کرے گا۔ اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، جیسے ہی گناہ ہو اللہ سے فوراً معافی مانگ لیں، اللہ ضرور معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی رحمت کیا ہے، سب پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ جوش مارتی رہتی ہے، لیکن پھر کیا ہے، اب انسان کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ انسان نافرمانی میں ہی زندگی گزار دے، نافرمانی میں ہی اپنی زندگی کاٹ دے۔ آیت دیکھیں، آیت 55، اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ آیت 56، کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے روکا گیا ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشاتوں کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ تب تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اور تب تو میں ہدایت پانے والے لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ یعنی اگر میں بھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا
کہ مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش تھی۔ دراصل آیت 56 سے 58 تک مشرکین جو مکہ تھے نا، انہوں نے ایک کمپرومائز کی پیشکش کی تھی۔ مشرکین مکہ کا تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیں، ایک ڈیل کر لیں۔ اس سمجھوتے کے تحت وہ ایک عرصے تک مشرکین کے بتوں کی پوجا کریں، پھر مشرکین بھی اتنے عرصے تک صرف اور صرف معبود الہی یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو ان آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیجیے اور صاف صاف کہہ دیجیے کہ میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے کیا ہے، میرا دین ہے۔ یعنی اگر میں نے بھی تمہاری طرح نا اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی تو یقیناً کیا ہو جائے گا، میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ غیر اللہ کی عبادت اور جو پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے۔ آیت 58، کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اور جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، وہی سچی بات کرتا ہے، وہی سچی بات بیان کرتا ہے، اور وہی سب سے اچھا فیصلے کرنے والا فیصلہ کرتا ہے، وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والوں میں سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت 58، کہہ دیجئے جس چیز کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے اگر کہیں وہ چیز میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے بیچ اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا نا، تو اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیزیں دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھی آ چکا ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن یہ دراصل یہ جو عذاب کا بھیجنا اور عذاب کا روکنا کس کی طرف ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں، میرا کچھ اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں نا، تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے قیامت لا کے دکھا دیجئے۔ تو یہاں پہ ان کو جواب دے دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس نا وہ چیزیں ہوتی جس کا تم تقاضا کرتے ہو، یعنی کہ عذاب کا تقاضا کرتے ہو، تو میرا اور تمہارا جو فیصلہ ہے بھی ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ جو دراصل جو عذاب کا فیصلہ ہے، عذاب کا بھیجنا، یہ کس کے انڈر میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، صرف اور صرف اللہ کے انڈر میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجتے ہیں، بغیر کسی کے، مطلب بنا کسی کے، یعنی کہ اگر کوئی مانگ بھی رہا ہے تب بھی وہ نہیں بھیجا جاتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب بھیجا جاتا ہے۔ آیت 59، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، یعنی کہ خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا گرتا نہیں مگر اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین میں تاریکیوں کے حصے میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ بہت وسیع ہے، وسیع علم کی بات کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی علم کی بات ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کے سارے خزانے اور اس کے پاس ہیں، صرف اور صرف غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کفار، مشرکین، گمراہوں کو کب عذاب دیا جائے گا، کب کس کی طرف بھیجنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ پردہ غیب میں جو کچھ ہے وہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، صرف وہی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، زمین میں ہو یا آسمان میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سب
اسی کے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ جو پیڑ سے پتا گرتا ہے، آپ دیکھیں ایک وقت میں دنیا میں کتنے کروڑوں پیڑ ہیں، درخت ہیں، ان پیڑوں سے گرنے والے جو پتے ہیں آپ سوچیں کتنے تعداد میں ہوں گے نا، اربوں خربوں کی تعداد میں، کہ ہماری وہاں پہ گنتی بھی شاید ختم ہو جائے، لیکن ان سارے ایک ایک پتے کے گرنے کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کا ہلنا، اس کا جنبش، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ واقف ہے۔ ہر دانہ جو زمین کے اندر جاتا ہے نا، زمین کی تہوں کے اندر، اور بالکل زبردست اندھیروں کے پردوں کے نیچے میں چھپ جاتا ہے وہ جا کے، اور وہی صرف جانتا ہے جو دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اور چاہے زمین ہو یا جو سمندر ہو، سمندر کے اندر کی چیزیں ہو یا سمندر کی باہر کی چیزیں، یا خشکی ہو یا زندہ ہو یا مردہ ہو، یا آسمانی ہو یا زمینی ہو، بحری ہو یعنی کہ جو زمینی ہو، یا خشکی ہو یا خشکی پہ چلنے والا یا سمندر پہ چلنے والا، جو کچھ بھی ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں جس کی کیفیت، مقدار، ہیبت، صورت اور تمام حالات لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سب چیزیں کیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے علم میں یہاں تک کہ جو پتا پیڑ سے گرتا ہے اس کی حرکت و جنبش سے اللہ واقف ہے، اور جو دانہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ خشک اور تر، اچھی بری، زندہ مردہ، آسمانی زمینی، بحری اور بری، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کیفیت، مقدار، ہیبت، صورت اور تمام حالات لوح محفوظ میں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہوں۔ یعنی آسمان اور زمینی کائنات، زمین کے نیچے کی مخلوق، پھر اور فضا میں جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو پورے طور پر اس سے واقف ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر جو چیٹیاں ہوتی ہیں نا، اور اندھیروں میں جو رہنے والی جو چیٹیاں ہوتی، آنٹ ہوتی ہے، اس کی حرکت، اس سے چلنے والے جو پیر ہوتے ہیں، اس کے جو پیروں سے وہ چال چل رہی ہوتی، اللہ کی نظر ان پر بھی ہے۔ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا علم صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت اور وسعت بتلا کر اپنی بڑائی اور توحید کی طرف انسان کے دماغ کو موڑنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ سب غیب کی کنجیاں ہیں، سارے غیب کے خزانے ہیں، جس کا علم بہت وسیع ہے، جس کا پاور بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرنا ہوگا، اور اس کا علم کسی کو نہیں۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کب آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ بارش کب برسے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 1039 ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے نا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، کہیں نوٹ کر لیجئے، اسی کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے اچھے سے کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ پھر تیسرا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ پھر چوتھا کیا ہے کہ کوئی شخص کہاں اس کی موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اور 5واں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کا واقع ہوگی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث 46 اور 97 ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جو سوال ہمارے دل میں اٹھتا ہے کہ آج تو ہمارے کیا سائنس نے پتہ لگا لیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا بچہ ہے، کیا پل رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے، لڑکا ہے لڑکی، سب پتہ چل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب اگر جو انسان کو آج جو علم میں پہنچا بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ انسان صرف دیکھ سکتا ہے کہ کون چیز ہے، کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی نا، وہ بھی اللہ نے دیا ہے علم۔ یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا بچہ گورا ہے، بچہ کالا ہے، بچے کی آنکھوں کی روشنی ہے، بچوں کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، ہے نا۔ آج یہ بھی کوئی انسان کیا ہے،
محروم ہے، نہیں پتہ لگا سکتا۔ آپ دیکھیں پھر یہاں پہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن انسان دراصل کیا ہے، آج اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، غیب کی چیزیں جاننے کے پیچھے لگا ہوا ہے، غیب کے پیچھے بھاگتا ہے کہ کل ہم دیکھ لیں کل ہمارے فیوچر میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ فیوچر جاننے کے لیے انسان بڑا پریشان رہتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ فیوچر جاننا دراصل کیا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس غیب کا علم جاننے کے لیے جائے تو اس چیز کا پھر اس نے انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی کہ اس نے قرآن مجید کا اس نے انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کاہن یا نجومی ہوتے ہیں نا، تو کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کیا ہے، وہ کافر ہے، یعنی کہ جو فیوچر کا حال بتانے والا کیا ہے، وہ کافر ہے، اور جو ہے جادوگر ہے اور جادوگر کیا ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو غیب کا علم کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ اکثر آج جو لوگ ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، بس ہمیں کل کے بارے میں پتہ چل جائے کل کیا ہونے والا ہے، تو کل کا جو ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی واقف ہے کہ سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے نا، کسی وقت کوئی بھی اس میں سے جو چند مچھلیوں کی تصویر بھی کوئی لا کر دکھا دیتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ واقعی میں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، بہت زبردست کام کیا۔ آپ دیکھیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کا کام تو زبردست ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ درخت سے جو گرنے والا کوئی اگر پتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ تو ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ، کوئی طریقہ ہے کہ ہم حساب کر سکیں زمین کی تاریخ، جو پردوں میں سے کوئی ایسا دانہ نہیں نا جس سے وہ باخبر نہ ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا دانہ یا رائی کا دانہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ جو ہم دن بھر میں اپنے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ ہمیں اپنے اعمالوں کی اصلاح کرنی ہے نا، کیونکہ ہمیں ہمارا ہی حساب کتاب ہونے والا ہے۔ ہر وقت ہماری ہر چیز نوٹس کی جا رہی ہے، ہماری ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہم خود اپنی کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لا کھڑا کریں گے نا۔ جو ہم دن بھر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 69۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اس کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دیا جائے گا جو کچھ بھی تم کیا کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو موت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو موت دراصل کیا ہے، جو ایک موت صغرا ہوتی ہے، ایک موت کبریٰ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ موت صغرا کی بات ہے، موت صغرا یعنی کہ نیند، موت صغرا یعنی نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیند کی جو تشبیہ ہے موت صغرا سے دی گئی ہے۔ جو انسان جب سو جاتا ہے، جب انسان سونے جاتا ہے تو سونا کیا ہے، دراصل وفات اصغر ہے، اور ایک ہوتی ہے وفات اکبر۔ تو جو کچھ بھی انسان جب سو جاتا ہے، یعنی جو انسان راتوں کو جب سوتے ہیں، یا نیند نہیں بلکہ ایک طرح کی وہ ایک موت ہوتی ہے کہ نیند کی حالت میں تمہارے حواس کیا ہوتے ہیں، ظاہری اور حواس اور بعض حواس اندرونی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح رات کو سوتے وقت ظاہری احساسات، شعور باقی بھی نہیں رہتا ہے، اور آدمی اپنے آس پاس کی بلکہ اپنے جسم کے حالات تک سے بھی وہ غافل ہوتا ہے، یعنی اس وقت اس کے جو قوتیں ہیں وہ سب اس سے سلب کر لی جاتی ہیں۔ سونے کی بھی حالت میں سب قوتیں اس سے سلب کر لی جاتی ہیں۔ تو نیند کی حالت میں دراصل کیا ہے، ایک ایسی غفلت طاری ہوتی کہ انسان کیا ہوتی، ایک ایسی انرجی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سلب کر لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نیند کی حالت دراصل کیا ہے، نیند کی حالت میں حضرت ابن عباس کے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ اس کی روح یعنی روح تمیز لے لیتا ہے۔ اب اگر اللہ نے اس کے لیے اس کی زندگی کی جو روح قبض کرنے کا حکم دے دیا ہے تو اس سے موت آتی ہے، ورنہ فرشتہ روح تمیز کو واپس کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کے بعد دعا بتائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے زندہ کیا اور مار دینے کے بعد، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
ایک اور حدیث میں نیند کو موت کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ انسان کے سوچنے کی بات تو دراصل یہ ہے کہ رات کو جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے کام کرنے کی طاقتیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بس میں نہ سوچنا رہتا ہے نہ کام کرنا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے دن بھر کے جو کاموں کا بھی رات کو سوتے وقت کچھ ہوش نہیں رہتا ہے۔ پھر انسان کو یہ اختیار نہیں کہ سونے کے بعد وہ اپنے آپ سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور موت آنے تک اسے اسی طرح سلاتا ہے، پھر دن کو جگاتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو موت صغریٰ ہے یہ روز آتی ہے، وفات صغریٰ ڈیلی آتی ہے، اور ڈیلی اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد، جسے ایک لمبی موت یا وفات کبریٰ کہتے ہیں، تو وہ آتی ہے، تو پھر ایک دن وہ انسان پھر ہمیشہ کے لیے اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ تو جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سب کچھ اس کا کیا کرایا سامنے لا دیا جائے گا، یعنی کہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے کہ جو نیند ہوتی ہے نا وہ کیا ہے، ایک موت صغریٰ ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کافی لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ جو سوئے تھے تو وہ سوتے رہ گئے، پھر وہ ان کی سویرا نہیں ہوا، پھر وہ اٹھے ہی نہیں نا۔ تو شکر گزاری ہمیں یہی کرنی چاہیے، جب انسان سو کر اٹھے تو اللہ کا شکر گزاری کرے کہ اللہ شکر ہے کہ جس نے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیا، زندگی کے بعد مجھے موت دے دی نا۔ تو ایک جو مومن ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے نا، جیسے ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ جو بھی اللہ کے نافرمان لوگ تھے، وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کرتے تھے، اللہ کا احسان نہیں مانتے تھے، اللہ کو پہچانتے نہیں تھے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کی خوب شکر گزاری کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارا کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔